اب دونوں سائلنٹ ہیں. تو پھر بلال کہتا ہے سنیے. تو عائزہ کہتی ہے تو پھر بلال کہتا ہے آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو عائزہ کہتی ہے پتہ ہے ہمیں. تو پھر بلال ہنستا ہے. پھر وہ کہتا ہے ایک بات پوچھیں آپ سے. تو عائزہ کہتی ہے ہمارے منع کرنے سے کیا آپ کون سا نہیں پوچھیں گے. تو بلال کہتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی ممی نے آخر ایسا کیا کھایا تھا. تو عائزہ کہتی ہے کیا. تو بلال کہتا ہے نو آئی مین آئی ایم سیریس. تو عائزہ کہتی ہے ہمیں کیا پتا, یہ تو آپ ممی سے ہی پوچھیے گا. تو بلال کہتا ہے ویسے آپ کے ہونٹ بھی کافی گلابی ہیں اور فگر بھی اچھا ہے. تو عائزہ کہتی ہے چھی آپ ہمیں اتنا دھیان سے گھورتے ہیں. تو بلال مطلب اپنی چیسٹ کے بل لیٹ جاتا ہے, الٹا ہو کے پلو کو دبا کے آرام سے لیٹ جاتا ہے ایک دم کمفرٹیبل ہو کے, اور اسے کہتا ہے کہ اب کیا کریں آپ ہے اتنی حسین. تو عائزہ کہتی ہے آپ بس یہی 2-3 لائن بولتے رہتے ہیں نا. تو بلال اس کو اپنے پاس کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اگر آپ کو ہاٹ بولیں گے تو آپ برا مان جائیں گی نا. عائزہ کہتی ہے ہاں دور ہٹیے ہم سے. تو بلال مسکراتا ہے. اب شام ہو جاتی ہے 6 بجے. عائزہ ہال میں بیٹھی ہوتی ہے گھونگھٹ کرے ہوئے. تو غزالہ جو ہے مطلب اس کی منہ دکھائی کا فنکشن ہے. تو غزالہ کہتی ہے تو منہ دکھائی کی رسم شروع کرتے ہیں. تو عائزہ نے ایک گولڈن کلر کا گاؤن پہنا ہوا ہے, کافی ہیوی ایمبرائڈڈ ہے وہ, اور کندن کی جوڑری پہنی ہے, اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ. تو کہتی ہیں بلال بیٹا آؤ اور عائزہ کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھو. تو بلال مسکراتے ہوئے آتا ہے اور عائزہ کے برابر جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک آنٹی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ارے یہ کیا بلال خالی ہاتھ ہی اپنی بیگم کے لیے تحفہ نہیں لے کے آئے. تو بلال کہتا ہے کہ کیسی بات کر رہی ہیں آنٹی, ایسا ہو سکتا ہے کیا. وہ ایک ڈائمنڈ رنگ نکالتا ہے اور گھونگھٹ کے اندر خود بھی گھس جاتا ہے, اپنا منہ گھونگھٹ کے اندر گھسا لیتا ہے. تو سب لوگ جو ہے ہنسنے لگتے ہیں. اور ایک آنٹی کہتی ہیں کہ اسے منہ دیکھنے کے لیے کہا تھا, یہ تو گھونگھٹ کے اندر ہی گھس گیا. تو عائزہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہے, کہتی ہے ہاں کتنی بے شرم ہے آپ, اتنے سب لوگ ہیں باہر, یہ کیا کر رہے ہیں. تو بلال کہتا ہے اب اس میں کیا, ہم کچھ کر تھوڑی نہ رہے, اور آپ اب بیوی ہیں ہماری جہاں مرضی ہم وہاں ملیں گے آپ سے. اب وہ مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو رنگ پہنا دیتا ہے. تو عائزہ رنگ کو دیکھتی ہے, اور پھر وہ مطلب کافی اچھی ایکسپینسو رنگ ہے, ڈائمنڈ رنگ ہے. تو وہ اس کے ہاتھ پر کس کرنا چاہتا ہے, لیکن اتنے عائزہ ہاتھ چھڑا لیتی ہے. تو بلال تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ لیکن مسکراتا ہے اور گھونگھٹ سے باہر آ جاتا ہے. تو اب ایک ایک کر کے سب عائزہ کی منہ دکھائی کر لیتے ہیں اور اسے گفٹس دیتے ہیں. تو پھر سب کہتے ہیں کہ بھائی کہنا پڑے گا بہت خوبصورت بیوی ہے تمہاری. تو بلال مسکراتا ہے اچھا. تو مریم اس کی بھابھی ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں ہاں بھی بہت خوبصورت ہے. تو غزالہ کہتی ہے اب اتنی نظر بھی مت لگاؤ میری بہو کو. تو ایوری ون چکلس ناؤ ایٹ نائٹ. پورا روم جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوتا ہے فلاور سے اور لائٹ سے, بہت اچھے سے ڈیکوریٹ ہے. تو غزالہ عائزہ کا دوپٹہ پھیلاتی ہے بیڈ پہ اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا آرام سے بیٹھو. عائزہ تھوڑی سی نروس ہو رہی ہوتی ہے. تو دوسری طرف جو بلال اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے, ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو عامر کہتا ہے, ایک فرینڈ بلال کو کہتا ہے کہ بھائی محبت ہو تو تمہارے جیسی, آخر کار تم نے اپنی محبت کو پا ہی لیا. تو بلال ہنستا ہے. تو پھر وہ عامر اس کا فرینڈ ہے, تو عامر کہتا ہے کہ ہاں نہیں بھائی ماننا پڑے گا, باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن تم نے تو عائزہ کو حاصل کر ہی لیا. تو پھر بلال کہتا ہے کہ حاصل نہیں کرنا ہے, ہمیں ان کی محبت جیتنی ہے, ان کا بھروسہ جیتنا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے ارے وہ بھی جیت جاؤ گے, ابھی جاؤ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی. تو بلال ہنستا ہے کہ ارے کیا تم لوگ بھی, اور وہ اب چلا جاتا ہے. دوسری طرف عائزہ کے پاس 2-3 گرلس بیٹھی ہوتی ہیں. تو ایک لڑکی کہتی ہے عائزہ سے کہ آج تو بلال بھائی دل ہی ہار جائیں گے آپ کے اوپر. تو دوسری والی کہتی ہے کہ ارے نہیں بلال بھائی تو دل پہلے ہی ہار چکے ہیں, تبھی تو بھابھی کے پیچھے کیسے لٹو ہوئے گھوم رہے تھے, دیکھا نہیں پورے فنکشن میں پیچھے تھے. تو عائزہ جو ہے فیک اسمائل کر دیتی ہے, لیکن وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کہاں پھنس گئی میں. پھر اتنے بلال روم میں آ جاتا ہے, تو وہ گرلس چلی جاتی ہیں. اچھا تو ہم چلتے ہیں, اوکے سویٹ ڈریمس, اور وہ چلی جاتی ہیں. تو بلال مسکراتا ہے اور وہ ڈور کلوز کر لیتا ہے, لاک کر دیتا ہے. تو عائزہ سوچتی ہے کہ ارے یا اللہ انہوں نے روم کیوں لاک کر لیا. تو بلال مسکراتے ہوئے عائزہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ اپنی تھروٹ کلیئر کرتا ہے, مطلب ایسے کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ آپ تو آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں. تو عائزہ کہتی ہے کہ آپ تو ہماری تعریف نہیں کرنے والے تھے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ کیا کریں, محبت اتنی کرتے ہیں آپ سے. تو عائزہ کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج تک ہم نے اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی آپ سے کری ہے. تو بلال جیسے مسکرا رہا ہوتا ہے, ایک دم سیریس ہو جاتا ہے, اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے. تو عائزہ کہتی ہے اس غلط فہمی میں بالکل بھی مت رہے گا کہ ہم آپ کو کبھی پسند بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر 7 جنم بھی ملتے نا تو بھی ہم یہی دعا کرتے کہ کسی بھی جنم میں آپ ہمیں نہ ملیں. آپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں. کسی عزت دار گھر سے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ عزت کیا ہوتی ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہو گیا, نکال لیا سارا غصہ, چلیے اب ہم کچھ بولیں.
پہلی بات تو یہ کہ آپ چاہے ہم سے کتنی بھی نفرت کر لیں لیکن بدلے میں آپ کو ہم سے ہمیشہ محبت ہی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اس گھر میں جیسے چاہیں ویسے رہ سکتی ہیں کیونکہ یہ گھر آپ کا ہے۔ آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے ڈرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو فیل فری ٹو آسک، آپ ہم سے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، ہم آپ کی ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ اور وہ دھیرے سے عائزہ کا ہاتھ پکڑتا ہے، لیکن جیسے ایک دم پکڑنے والا ہوتا ہے عائزہ ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے، تو پھر بلال تھوڑا سا آگے کھسکتا ہے اس کی طرف تو عائزہ پیچھے ہوتی ہے، تو پھر بلال پھر دوبارہ کھسکتا ہے اور وہ عائزہ پھر دوبارہ اور پیچھے ہو جاتی ہے، تو پھر بلال کہتا ہے کہ اب اس سے زیادہ پیچھے کھسکنے کی جگہ نہیں ہے، تو عائزہ اسے دیکھتی ہے تو عائزہ کہتی ہے کہ آپ ہم سے اس طرح کی باتیں مت کیجیے۔ تو پھر بلال کہتا ہے کہ ارے پر ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف، تو پھر عائزہ کہتی ہے نہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں ویسے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہم بھگاتے ہیں نا آپ کی نیند، اور وہ اس کے پاس جیسے اسے کس کرنے والا ہوتا ہے ایک دم جیسے آتا ہے اس کے پاس تو اسے دھکا دے دیتی ہے کہ دور رہیے ہم سے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت سمجھے آپ، آئی ہیٹ یو۔ بلال اسے اپنے قریب کھینچ لیتا ہے اور بہت ٹائٹلی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ اسے کس کے پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے بٹ آئی لو یو، ہم خود سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے۔ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہم محبت کر سکیں یا جسے ہم دل دے سکیں، لیکن آپ نے ہمارے دل کو دھڑکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ آپ ہماری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہیں، کبھی کسی کے لیے اتنا پیار نہیں آیا ہمیں، کبھی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کی ہم نے۔ آپ نے ایسی ایسی باتیں سنائی ہیں ہمیں اور ہر وقت ہمیں تانے دیتی رہتی ہیں، ہم نے آج تک اف تک نہیں کی، آپ کو کچھ کہا ہم نے؟ ہاں۔ تو بلال اس کو اپنے اور قریب کھینچ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں غصہ بھی ہے اور وہ ہرٹ بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی سوچا ہے کیوں؟ تو پھر عائزہ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ہلکی سے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ تو بلال کہتا ہے کیونکہ محبت کرتے ہیں ہم آپ سے، نہیں ڈانٹ سکتے ہم آپ کو، نہیں چلا سکتے ہم آپ پر، کیونکہ بہت پیار کرتے ہیں ہم آپ سے۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ مگر ہم نہیں کرتے آپ سے پیار۔ بلال کہتا ہے ہم جانتے ہیں اور ہم آپ سے زبردستی محبت نہیں کروائیں گے، پر ہم سے یہ حق مت چھینیے۔ آپ ہم سے بات نہیں کریں گی ٹھیک ہے، آپ ہم سے محبت نہیں کرتی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نہیں فورس کریں گے، آپ کو یہ رشتہ نہیں نبھانا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، رشتہ ہم نبھا لیں گے، آپ ہم سے محبت نہیں کرتی کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کی کیئر کرتے ہیں، ہم آپ کی پرواہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں جیسے رہیں ہمیشہ بس خوش رہیں، کیونکہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ رشتہ نہیں ماننا ہے مت مانیے، ہم فورس نہیں کریں گے آپ کو، دیکھیے ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں، وہ ہماری مرضی، آپ مت کریے ٹھیک۔ تو اسے کوئی جواب نہیں دیتی ہے، تو بلال کہتا ہے اچھا چھوڑیے یہ سب، اور وہ اسے ہلکے سے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے کیا گفٹ لائے ہیں۔ وہ وہ ایک چین نکالتا ہے جس کے اندر گولڈ اور ڈائمنڈ دونوں کا ایک پینڈل ہوتا ہے، اور وہ اس کو جیسے ٹرن کرتا ہے تو اس کے پیچھے بلال کا نام لکھا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ بلال کی کیا ہم آپ کو یہ پہنا سکتے ہیں؟ تو عائزہ کہتی ہے لائیے ہم خود پہن لیں گے، تو بلال کہتا ہے تو بلال عائزہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے بال آگے کر کے اسے پہنا دیتا ہے، تو عائزہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور بلال جیسے پیچھے ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر بلال کہتا ہے کہ آپ چینج کر کے سو جائیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ تو جیسے وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے عائزہ فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، تو کہتی ہے ہاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر بلال ہاتھ کو دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، تو عائزہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے کہ ہم تو بس، تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، ہم تو بس چینج کرنے جا رہے تھے، آپ کہتی ہیں تو ہم نہیں چاہتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے، تو عائزہ کہتی ہے کہ آپ کے سوا ہمارے یہاں کوئی اور نہیں ہے اور آپ ہمیں اکیلا مت چھوڑیے گا، آپ کے وہ دوست تو شکل سے ہی گنڈے لگتے ہیں۔ تو بلال ہنستا ہے وہ کہتا ہے اچھا اور ہم؟ تو پھر عائزہ اسے دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو بلال کہتا ہے کہ تو اب کر لیجیے، اور ایک ہاتھ اس کے برابر میں رکھتا ہے اور اس کے تھوڑا سا قریب جا کے بولتا ہے تھوڑا فلرٹی اسٹائل میں، تو عائزہ اس کو پیچھے دھکا دیتی کہ ہٹیے یہاں سے، ہمیں نیند آ رہی ہے اور آپ صوفے پہ جا کر سو جائیے، اور وہ لیٹ جاتی ہے۔ تو بلال کہتا ہے کہ صوفے پہ، پر یہ بیڈ تو ہمارا تھا نا؟ تو عائزہ کہتی ہے کیا مطلب، آپ ہمیں جہیز کا تانا دے رہے ہیں بلال؟ تو پھر بلال کہتا ہے ارے نہیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے دیکھیے آپ نے خود منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی جہیز نہیں چاہیے، تو اب آپ ہمیں کوئی تانا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو بلال کہتا ہے یا خدا ہم آپ کو کوئی تانا نہیں دے رہے، خیر ہم آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم صوفے پہ سو جاتے ہیں ٹھیک ہے، لائیے، اور وہ پلو لے کے صوفے پہ سو جاتا ہے۔
और وہ عائزہ کی طرف ہی کروٹ لے کے لیٹا ہوا ہے، مطلب سامنے ہی صوفہ ہے تو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے مسکرا کے۔ اتنے وہ دیکھتا ہے کہ عائزہ کے پاس ایک سنیک ہے، اور وہ جلدی سے جا کر عائزہ کا دوپٹہ کھینچ دیتا ہے اور پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو عائزہ کہتی ہے ہاں یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا آپ ایسا ہی کچھ کریں گے، آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اتنے وہ دیکھتی ہے کہ بلال کے ہاتھ میں سنیک ہے، تو بلال اس سے کہتا ہے کہ آج تک ہماری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان کو ہاتھ لگا لیں، تو تم نے اتنی بڑی گستاخی کیسے کر دی؟ وہ اسنیک کو ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ اب ہم سوری، وہ ہماری جان بچانے کے لیے شکریہ۔ تو بلال ونڈو کلوز کرتے ہوئے بولتا ہے کہ آپ کی جان تو ہمیں بچانی ہی تھی بیگم، ورنہ اس بیچارے سانپ کی موت کا الزام آپ کے اوپر آپ کے سر آ جاتا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیگم خواہ مخواہ بدنام ہو جائے۔ تو عائزہ تھوڑا سا مسکراتی ہے، تو پھر بلال کہتا ہے کہ ہم نے مذاق کیا تھا بیگم، آپ ہنس سکتی ہیں، اور آپ فکر مت کیجیے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو عائزہ کہتی نہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور ایک بات بتائیے، آپ کے گھر میں کیا یہ سانپ بچھو سے کھلے گھومتے رہتے ہیں؟ تو پھر بلال کہتا ہے کہ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پتہ نہیں آج ہم اب سیکیورٹی سے بات کریں گے۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ سیکیورٹی سانپ کے لیے کیا کرے گی؟ تو پھر بلال کہتا ہے ارے نہیں، ہم سرونٹ سے بات کریں گے، پتہ نہیں ہمارے روم میں سانپ کیسے آ گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ سو جائیے۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ہم ٹھیک ہیں ایسے ہی، وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو پھر بلال کہتا ہے چلیے تو پھر ٹھیک ہے، آپ رکھوالی کریے، ہم سو جاتے ہیں۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ جاتا ہے اور ہنستا ہے۔ تو عائزہ اسے گھور رہی ہوتی ہے، ہاں کیسے آدمی ہے یہ؟ تو پھر اب اگلی صبح ہوتی ہے، سب لیڈیز عائزہ کے روم میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو غزالہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری شام کی ڈریس تمہاری المیرہ میں رکھوا دی ہے۔ اتنے عائزہ کی سسٹرز آتی ہیں، عائزہ بھی اور اس کے گلے لگ جاتی ہیں، واو آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ تو بلال کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کر تعریف کریے گا، یہ اس بات سے سب سے زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور دونوں ہنسنے لگتی ہیں۔ تو اس کی جو چھوٹی والی بہن ہوتی ہے شفا، وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے بلال جیجو ہمیں ہوٹل سے ڈائریکٹ یہاں لے آئے آپ سے ملوانے کے لیے، سو سویٹ نا۔ تو عائزہ کہتی ہے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا۔ تو سدرا کہتی ہے یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کل کیا گفٹ ملا؟ تو بلال آگے کہتا ہے کہ کل گفٹ کا موقع ہی کہاں ملا، رومانس کے بیچ۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ مت بولیے آپ۔ تو پھر بلال ہنسنے لگتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے، عائزہ نے وائن کلر کا لہنگا پہنا ہوتا ہے وتھ بلو دوپٹہ اینڈ ڈائمنڈ جیولری۔ تو بلال آتا ہے روم میں اور وہ کہتا ہے چلیے، تو وہ عائزہ کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے ایک دم، وہاں تھوڑی دیکھ لی۔ تو پھر بلال اس کے قریب آتا ہے اور اس کی کاجل سے اس کے کالا ٹیکا لگاتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تو عائزہ کہتی ہے تھینک یو۔ اب وہ لوگ وینیو پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ دونوں جو ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے کافی اچھی بڑھیا سے، پھر اسٹیج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کیک ویک بھی کٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کی فیملی والے بھی ہیں، تو عائزہ کے ننیال والوں کو بھی بلال نے انوائٹ کیا ہوتا ہے، تو عائزہ کے ماما مامی بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو عائزہ جیسی دیکھتی ہے سمیر کو، وہ جانے لگتی ہے اس کی طرف، تو بلال اس کا ہاتھ کس کے پکڑ لیتا ہے اور اسے اشارہ کرتا ہے آنکھوں سے کہ اس کو پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر عائزہ واپس وہیں رک جاتی ہے۔ تو پھر عائزہ اپنی مامی سے ماما سے سب سے ملتی ہے، تو عائزہ کی نانی آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی نا، تو ہو سکے تو ہمیں بھی معاف کر دینا، ہم نے جو کیا۔ تو پھر عائزہ کہتی ہے نہیں نانی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں، یہ تو ہمارا ہی نصیب ہے۔ تو پھر نانی کہتی ہے کہ اللہ تم دونوں کا جوڑا سلامت رکھے۔ تو پھر بلال کے دوست اس کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ لے جاتے ہیں کہ ارے بھائی ایک ڈانس تو بنتا ہے، اور وہ عائزہ کا ہاتھ پکڑا دیتے ہیں اور عائزہ کے ساتھ وہ ڈانس کرنے لگتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ڈنر ہوتا ہے بڑھیا، عائزہ ڈنر کے بعد دیکھتی ہے سمیر کو، تو وہ اس کے پاس پھر جانے کی کوشش کرتی ہے، پر بلال آ جاتا ہے پیچھے سے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ ارے اے سی پی سمیر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ سمیر کہتا ہے عائزہ سے ہاتھ ملانے کے لیے کہتا ہے کہ کنگریچولیشنس۔ اتنے بلال بیچ میں سے اس کا ہاتھ، مطلب جیسے وہ جیسے ہی ملانے والا ہوتا ہے اتنے بیچ سے بلال ملا لیتا ہے اس کا ہاتھ، وہ کہتا ہے تھینک یو، نیکسٹ ٹائم ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹرائی دس۔ ہاں مسکراتا ہے، پلیز ہیو سم تھنگ۔ اتنے غزالہ سب گیسٹ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھتی ہے عائزہ کی مامی ہے وہاں پہ، تو وہ جیسے انہیں دیکھتی ہے وہ بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ پاسٹ ریکال ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ تو وہ جیسے ہی مامی کی نظر اس پہ پڑنے والی ہوتی ہے تو غزالہ فوراً اپنا منہ چھپا لیتی ہے اور وہاں سے آ جاتی ہے، اب وہ عائزہ کے پاس آتی ہے اور عائزہ سے کہتی ہیں کہ بیٹا وہ لیڈی کون ہے، انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے بھیڑ میں۔ تو عائزہ کہتی ہے وہ ہماری مامی ہے۔ تو وہ اور زیادہ چونک جاتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری مامی ہے؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے جی کیا ہوا، آپ ملی نہیں، ہم ملاتے ہیں نا آپ کو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں بیٹا، میں پھر مل لوں گی، اصل میں مجھے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں گھر جا رہی ہوں، اب بعد میں پھر مل لوں گی۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پر کیا ہوا ہمیں تو بتا دیجیے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تھوڑا ریسٹ کروں گی، تو تم لوگ انجوائے کرو ہاں۔
اب ایسے ہی فنکشن ختم ہو جاتا ہے. اب صبح ہوتی ہے اگلی. تو عائزہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بلال اس کے برابر لیٹا ہے اور وہ بہت زور سے چلاتی ہے آ کر کے. تو بلال ڈر کے مارے بیڈ سے رول ہو کے نیچے گر جاتا ہے اور عائزہ رول ہو کے اس کے اوپر گر جاتی ہے. تو پھر عائزہ بیڈ سے ایسے نیچے گرتی ہے. وہ کہتی ہے آپ بیڈ پر کیا کر رہے تھے؟ تو بلال کہتا ہے ہاں گئی، آج تو ہڈی پسلی گئی، مطلب ٹوٹ گئی. تو عائزہ کہتی ہے کہ ارے زور سے لگ گئی کیا؟ تو بلال دوسری طرف آ کر کے کہتا ہے ہاں بہت زور سے لگی، لگتا ہے آج تو ایک آدھ ہڈی گئی. تو عائزہ کہتی ہے ایک منٹ، کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی آپ کو؟ کبھی ادھر ہاتھ رکھنے کبھی ادھر ہاتھ رکھنے، ڈیسائڈ کر لیجیے کہ ہاتھ رکھنا کدھر ہے. تو بلال کہتا ہے ایکچولی آپ جو کیئر دکھا رہی تھی نا وہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی تھی. تو عائزہ کہتی ہے کیئر مائی فٹ. وہ اس کو پلو مارتی ہے کہ نیند خراب کر دی آپ نے اچھی باری میں، اگلی باری اگر ہمارے بیڈ پر آئے نا تو آئی ول ناٹ لیو یو. اور وہ چلی جاتی ہے. تو بلال کہتا ہے یہ بیڈ تو شاید ہمارا تھا. واؤ کیا بات ہے. اب سب لوگ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، بریک فاسٹ کے ٹائم پہ ہوتے ہیں سب لوگ. تو شبانہ کہتی ہے عائزہ بیٹا میرے ساتھ آؤ. تو بلال عائزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس سے کہتے ہیں ہاں جائیے، اور وہ چلی جاتی ہے. تو سمیر عائزہ کے پاس آتا ہے موقع دیکھ کے، اس کو اکیلا دیکھ کے. سمیر کہتا ہے کیسی ہو عائزہ؟ تو عائزہ اس کے گلے لگ جاتی ہے فوراً، اور بلال کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ ایک دم آنکھ ببولا ہو جاتا ہے، انہیں بڑی بڑی آنکھیں کر کے غصے میں دیکھنے لگتا ہے. تو وہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. سمیر کہتا ہے آئی ایم سو سوری عائزہ. عائزہ کہتی ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری قسمت میں یہ سب لکھا تھا. بھلے ہی ہماری شادی نہ ہو پائی ہو مگر ہماری دوستی ویسی ہی رہے گی. سمیر کہتا ہے بالکل. تو وہ عائزہ کے ہاتھ پکڑتا ہے. تو بلال کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور غصے سے ان کے پاس جاتا ہے اور سمیر سے کہتا ہے کہ یہ ہاتھ چھوڑ. تو سمیر کہتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا. تو پھر بلال زور سے ان کا ہاتھ چھڑوا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے تجھے ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ہاں منع کیا تھا نا تجھ سے کہ ہماری بیوی سے دور رہنا، کہا تھا نا. اور آپ عائزہ آپ ایسے کیسے اسے گلے لگا سکتی ہیں؟ ہاں اتنے مہمان ہیں یہاں، سب کیا سوچیں گے؟ اور ہمیں تو آپ اپنے آس پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی ہیں اور اسے جھٹ سے گلے لگا لیا آپ نے. تو پھر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کسی غیر مرد کی باہوں میں کیسے کیوں؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں سمیر سے. سمیر کو اتنے نانی حمیدہ نانی بلا لیتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. تو عائزہ کہتی ہے ہم سمیر کو بہت پسند کرتے تھے. بلال کہتا ہے عائزہ بس چپ، اب بالکل چپ، ہم سب سن سکتے ہیں لیکن یہ بکواس نہیں، بالکل بھی نہیں. تو عائزہ کہتی ہے کیوں، سچ کڑوا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں. تو بلال کہتا ہے آپ اب اس سے بات نہیں کریں گی. تو عائزہ کہتی ہے ہم سمیر سے بات کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس سے ملنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے. اور وہ چلی جاتی ہے. اب سب لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بلال عائزہ کو کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے ٹیبل کے نیچے سے. تو عائزہ اسے گھورتی ہے غصے میں اور بلال تو مسکرا رہا ہوتا ہے اور باقی سب سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو عائزہ اس کے پیر پر زور سے اپنی ہیل کا سینڈل مارتی ہے. تو بلال کہتا ہے آؤچ اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جلدی سے. تو پھر بلال اسے سرو کرتا ہے. تو غزالہ کہتی ہے ارے آپ لوگ بھی کچھ لیجیے نا، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے ہیں. تو پھر حیدر کہتا ہے نہیں نہیں بس بہت ہے. اچھا تو اب ہمیں چلنا چاہیے، اجازت دیجیے. اب سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شبانہ کہتی ہے کہ چلو بیٹا عائزہ. تو پھر بلال کہتا ہے کیا عائزہ کا جانا ضروری ہے؟ تو غزالہ کہتی ہے جی، اور پھر آپ چوتھی میں جا کر اپنی بیگم کو لوٹا کر لے آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہیں نہیں جائے گی وہ. تو بلال کہتا ہے اوہ. اب سب جائیں کار میں بیٹھنے لگتے ہیں. تو بلال عائزہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. عائزہ کہتی ہے ہمارا ہاتھ چھوڑیے. بلال کہتا ہے کیوں، اب ہم اپنی پیاری سی بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے؟ تو عائزہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو بلال کہتا ہے ایسے ناراض ہو کر جائیں گی ہم سے؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے ہم نے کہا نا کوئی بات نہیں کرنی ہے ہمیں آپ سے، آپ ہٹیے یہاں سے. ایک تو صبح صبح ایسی شکل دیکھتے ہیں نا آپ کی، ہمارا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو بلال اسے گن نکال کر دیتا ہے کہ یہ لیجیے، بہت برے لگتے ہیں نا ہم آپ کو، تو اتار دیجیے ساری گولیاں آج ہمارے سینے میں. تو عائزہ کہتی ہے ہم کوئی کرمنل نہیں ہیں. تو بلال کہتا ہے ویسے سچ کہیں آج تک ہم نے کسی کو بھی غصے میں اتنا خوبصورت لگتے نہیں دیکھا. تو عائزہ کہتی کہ ہاتھ چھوڑیے ہمارا. تو پھر بلال مسکرا رہا ہوتا ہے اور جان بوجھ کے اس کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس نے اسے ڈانٹا تھا اس لیے وہ اس سے ناراض ہے. تو پھر بلال کہتا ہے کیا یار کوئی طاقت واقت نہیں ہے کیا، ایک ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی ہیں آپ؟ تو عائزہ کہتی ہے ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے اب. بلال اس کو کمر میں ہاتھ ڈال کے جلدی سے اپنے قریب کھینچ لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی سزا مت دیجیے گا ہمیں، ہم تو مر ہی جائیں گے. تو پھر عائزہ کہتی ہے اچھا اتنی باتیں سناتے ہیں آپ کو، تبھی مر جائیں، پہلی فرصت نکالیں اور مر جائیں. تو پھر بلال کہتا ہے بیوہ ہو جائیں گی آپ. تو پھر عائزہ کہتی ہے خوشی خوشی منظور ہے ہمیں. تو شبانہ کہتی ہے عائزہ چلو بیٹا. تو عائزہ جانے لگتی ہے، اس کا دوپٹہ بلال کی واچ میں پھنس جاتا ہے اور بلال بھی کھینچ کر اس کی طرف آ جاتا ہے. تو پھر بلال کہتا ہے ارے ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے کیا؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے جی نہیں، اور وہ اپنا دوپٹہ کھینچ کے نکالتی ہے اور چلی جاتی ہے. بلال ہنسنے لگتا ہے. اب اگلا دن ہوتا ہے
عائشہ اپنے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے، اپنے روم میں ہوتی ہے، تو سدرا اور شفا کہتی ہیں واؤ کتنی خوبصورت بریاں آئی ہیں نا تمہاری بلال کی یہاں سے، اب تو تم بالکل ہی بدل گئی ہو، کتنی اسٹائلش اور ایکسپینسو چیزیں ہیں تمہارے پاس، اور یہ پرفیوم کتنا مہنگا ہے نا، کپڑے، پرس، میک اپ، اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ اچھی دعا کرنی چاہیے، تمہیں ہمیشہ سے ایک ایکسپینسو لائف چاہیے تھی۔ شبانہ کہتی ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو نا بیٹا تم، تو عائزہ اسمائل کر دیتی ہے، اتنے عائزہ کے پاس فون آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہیڈ ایک، تو شبانہ کہتی ہے ارے یہ سر درد، یہ کون ہے؟ تو عائزہ کہتی ہے آپ کے دماد، وہ فون اٹھاتی ہے کہ کہیے، تو بلال کہتے ہیں پہنچ کر ایک فون تو کر دیتی ہمیں، تو عائزہ کہتی کیوں؟ تو پھر بلال کہتے ہیں ہم شوہر ہیں آپ کی فکر رہتی ہے ہمیں، تو عائزہ کہتی ہے اچھا، پر ہمیں آپ کی بالکل فکر نہیں ہوتی ہے، تو بلال کہتے ہیں ہاں اب اپنے اپنے دل کی بات ہے، تو عائزہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو پھر بلال ہنستا ہے، عائزہ کہتی ہے اچھا اب ہم رکھتے ہیں، تو بلال کہتے ہیں ارے اتنی جلدی کیوں؟ تو عائزہ کہتی ہے کیونکہ آپ سے بات کرنے میں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو بلال کہتا ہے اتنی جھلی کٹی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ ہم سے، تھوڑے میٹھے بول بولیا کریے، تو عائزہ کہتی ہے میٹھے بول؟ تو آپ کو ہمارے بول کڑوے لگ رہے ہیں ہاں؟ جب تک ہماری آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی تب تک تو آپ کو ہم جو بھی سناتے تھے چپ چاپ سن لیتے، ہم آپ کو بڑے اچھے لگتے تھے ہیں، جو بھی سناتے تھے چپ چاپ سن لیتے تھے، اور آج میٹھے بول یاد آ رہے ہیں آج آپ کو؟ تو بلال کہتا ہے ارے ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، عائزہ کہتی ہے آج ہماری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں، کل کو ہمارے کام کڑوا لگے گا اور پرسوں کو ہم آپ کو کڑوے لگنے لگیں گے، تو بلال کہتا ہے ارے ڈارلنگ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں، تو عائزہ کہتی ہے ہمیں نا آپ کا فون ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور وہ فون کٹ کر دیتی ہے، تو بلال کہتا ہے ہیلو ہیلو کاٹ دیا، تو پھر غزالہ آتی ہے کیا ہوا؟ تو بلال کہتا ہے کچھ نہیں ماں، آپ کی بہو کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارے پیار کی بالکل ویلیو نہیں ہے بھائی، تو غزالہ ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا شادی ایسے ہی ہوتی ہے، اب نبھاؤ، تم نے اتنے شوق سے کری ہے، اور وہ ہنستی ہوئی چلی جاتی ہیں، تو بلال کہتے ہیں ان عورتوں کو سمجھنا نا سچ میں بڑا مشکل ہے، وہ چلا جاتا ہے وہاں سے۔ اب دوسری طرف عائزہ چائے لے کر آتی ہے، ایک آنٹی بیٹھی ہوتی ہے، السلام علیکم آنٹی، روبی کہتی ہے وعلیکم السلام بیٹا ماشاء اللہ بڑی پیاری رنگ ہے، ڈائمنڈ کی ہے، عائزہ کہتی ہے جی، روبی کہتی ہے بھائی اب تو میں چاہتی ہوں کہ ہاں طوبہ اور نشرہ کی شادیاں بھی عائزہ کی طرح ہو جائیں، تو شبانہ کہتی ہے بالکل بالکل اللہ آپ کی بچیوں کی بھی کروائے گا، تو روبی کہتی ہے میری کہاں باجی، وہ دونوں بھی تو آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، تو پھر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ان کی شادیاں بھی بلال کے جیسے ایک اچھے لڑکے سے ہو جائیں، اچھا اچھا میں چلتی ہوں ہاں، تو اب وہ چلی جاتی ہیں، تو سدرا کہتی ہے چلو ایک کام تو اچھا ہوا، بلال کا رشتہ ہمارے گھر سے جڑتے ہی لوگ ہمارے سر آنکھوں پر رکھنے لگے ہیں، ہے تو وہ لکی چام، عائزہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم تو ذرا کم ہی بولو ٹھیک ہے نا، تمہاری تو شادی اسی نے تڑوائی ہے، لکی چام بتا رہی ہو اسے، آئی بڑی بلال لکی چام ہے۔ آج مطلب چوتھی والا دن ہوتا ہے، سدرا اور رقیہ عائزہ کو تیار کر رہی ہوتی ہیں، تو عائزہ نے ایک ڈارک بلو پنک کمبینیشن میں ساڑی گاؤن پہنا ہوتا ہے، اور ہیویلی ایمبرائڈڈ ہوتی ہیں اس کی سلیوز، اور کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو اتنے ہارن کی آواز آتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ارے جیجو آ گئے، تو پھر شبانہ کہتی ہے چلو لڑکیوں وہ لوگ آ گئے ہیں، چلو عائزہ بیٹا تم یہیں آرام سے بیٹھو، اور بلال آتا ہے، اس نے جو ہے بلو سوٹ پہنا ہوا ہے ود بلیک گوگلس، تو رقیہ کہتی ہے کیا بات ہے جیجو آپ تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، تو بلال اسمائل کرتا ہے، تو بلال کہتا ہے کہ شکریہ سالی صاحبہ، تو سدرا کہتی ہے ویسے عائزہ بھی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تو اتنے عائزہ وہاں پہ آ جاتی ہے، السلام علیکم، غزالہ کہتی ہے وعلیکم السلام ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو، آؤ بیٹھو نا، وہ بلال کے برابر بیٹھ جاتی ہے صوفے پہ، تو بلال اپنا چشمہ اتار کر اسے دیکھنے لگتا ہے، اور اسے ایک ٹک دیکھ رہا ہوتا ہے، تو شبانہ عائزہ کو اشارہ کرتی ہے کہ ارے کچھ دو نا اسے، تو عائزہ برفی کی پلیٹ اٹھا کر یہ لیجیے، تو بلال ہاں، عائزہ کہتی لیجیے، تو بلال دیکھتا ہے وہ پلیٹ عائزہ کے ہاتھ ٹچ کرتے ہوئے لیتا ہے، اور مسکرا کے ایک برفی لے لیتا ہے، اب وہ عائزہ کو اپنے ہاتھ سے برفی کھلاتا ہے، پھر خود کھا لیتا ہے، ہائے کتنی زیادہ میٹھی ہو گئی ہے، کہیں ہمیں شوگر ہی نہ ہو جائے، تو عائزہ کہتی ہے اللہ نہ کری، تو بلال مسکراتا ہے، کہتا ہے ہاں کیا بولی، تو عائزہ کہتی ہے کچھ نہیں، اب غلام حیدر سب کو گفٹس دیتے ہیں، تو بلال کہتا ہے ہمارے پاس بھی آپ سب کے لیے گفٹس ہیں ماں، تو غزالہ کہتی ہے غزالہ سب کو گفٹس دیتی ہیں یہ لیجیے، تو وہ کہتے ہیں ارے شکریہ بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی، تو بلال کہتے ہیں ارے کیوں نہیں، اب تو آپ سب ہی ہماری فیملی ہے، تو بلال عائزہ کی طرف دیکھ سکتا ہے، مگر بیچ میں عائزہ نے پلو رکھ رکھا ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے سیڈ ہو کے، تو اپسیٹ ہو جاتا ہے، سدرا یہ چیز نوٹس کر لیتی ہے، تو وہ جاتی ہے پیچھے سے اچانک سے ان کے بیچ سے پلو ہٹا کے، اور وہ کہتی ہے پاپا آپ پلو لے لیجیے، اور ان کو دے دیتی ہے، تو عائزہ غصہ آتا ہے تو اسے گھورتی ہے، اور بلال مسکراتا ہے اور عائزہ کی طرف کھسک جاتا ہے، آپ کے لیے تو گفٹ لانا بھول ہی گئے ہم، تو عائزہ کہتی ہے چلیے
ایک پل کے لیے صحیح آپ ہمیں بھولے تو بلال کہتا ہے ہم خود کو بھول سکتے ہیں پر آپ کو نہیں، آپ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں، آپ ہماری زندگی ہیں۔ تو بلال ایک پیکٹ نکالتا ہے اسی گفٹ پیک میں سے اور اسے دیتا ہے کہ یہ لیجیے۔ فائزہ کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پھر بلال کہتا ہے وہ تو ہمیں پتہ تھا، آپ نے آج تک ہماری کون سی بات مانی ہے جو اب مانیں گی؟ تو غزالہ جو ہے ایک صوفے پہ جیسے بیٹھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، عائزہ کی جو مامی ہے شیرین، وہ کہتی ہیں کہ ارے بھائی کیا خسر فسر چل رہی ہے آپ دونوں میں؟ تو پھر بلال کہتا ہے ہاں کچھ نہیں، ہم تو بس عائزہ کو گفٹ دے رہے ہیں، پر دیکھیے نا یہ لے ہی نہیں رہی ہیں، لگتا ہے ہم سے کچھ خفا ہیں۔ تو شیرین کہتی ہے کیوں بھائی، اتنا پیارا سا شوہر ہے آپ کا، اتنے پیار سے دے رہا ہے گفٹ، لے لیجیے نا۔ تو عائزہ کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے مامی کتنے پیارے ہیں یہ۔ وہ کہتی ہے کیا کچھ کہا آپ نے؟ تو عائزہ کہتی ہے نہیں کچھ نہیں۔ تو پھر نا شیرین جو ہے بلال کو دیکھ رہی ہوتی ہے ایک نظر، تو پھر بلال انہیں دیکھتا ہے اور غزالہ کو جیسی ان کی آواز سنائی دیتی ہے نا، غزالہ بہت زیادہ پینک کرنے لگتی ہے، نروس ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو اس کے برابر میں شبانہ بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کیا بات ہے غزالہ بہن، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتی نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ذرا بھی آتی ہوں۔ تو وہ جیسے ہی اٹھتی ہیں اور شیرین جیسے آگے بڑھتی ہے وہ اس سے منہ چھپا کے اس کے جلدی سے نکل آتی ہیں باہر۔ تو پھر شیرین کیونکہ بلال کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے ایک نظر، تو پھر بلال یہ نوٹس کرتا ہے، بلال عائزہ سے کہتا ہے کہ یہ آپ کی مامی ہے؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے ہاں سمیر کی ممی۔ تو پھر بلال کہتا ہے اچھا تبھی اتنی نفرت سے گھور رہی ہیں ہمیں؟ تو پھر عائزہ کہتی ہے نفرت سے نہیں مامی بہت اچھی ہیں، وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اب سب آفٹر نون ہوتا ہے، سب آفٹر لنچ کے بعد جو ہے بلال ہینڈ واش کرنے جاتا ہے باتھ روم میں، تو عائزہ ٹیپ آن کر دیتی ہے، تو بلال اپنے فیس پر سوپ لگاتا ہے اور فیس واش کرنے لگتا ہے، اتنے پانی چلا جاتا ہے۔ تو بلال کہتا ہے بیگم آپ یہاں ہیں؟ تو عائزہ کہتی ہے نہیں ہاں وہ پانی ختم ہو گیا ہے، میں بالٹی سے لے آتی ہوں۔ اور وہ کافی زیادہ ایمبیرس ہو رہی ہوتی ہے، وہ مگ سے ڈالنے لگتی ہے، نروسنس میں زیادہ ڈال دیتی ہے۔ تو بلال کہتا ہے آرام سے، وہ منہ دھو لیتا ہے، تو عائزہ اسے ٹاول دیتی ہے اور وہ منہ پوچھ لیتا ہے۔ عائزہ جانے لگتی ہے، بلال اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اپنے پاس کھینچتا ہے، عائزہ کہتی ہے چھوڑیے ہمیں۔ تو بلال کہتا ہے آپ نے گفٹ کیوں نہیں لیا؟ تو عائزہ کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے آپ سے کچھ۔ بلال کہتا ہے کہ کیوں، ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو عائزہ کہتی ہے آپ نے ہم سے زبردستی شادی کی ہے۔ تو پھر بلال سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو عائزہ کہتی ہے اب چھوڑیے ہمیں۔ تو بلال کہتا ہے اچھا ویسے آپ ہی ہم سے اتنا زیادہ چپکی کھڑی ہیں؟ تو عائزہ کہتی ہے کیا ہم کہاں جا کر اپنا سر ماریں؟ تو بلال چاروں طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس دیوار پر، اور وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تو وہ عائزہ کو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پکڑ لیتا ہے اور اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، اور وہ جو ہے دونوں بیڈ پر گر جاتے ہیں۔ تو عائزہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اور عائزہ کے بال اس کے شولڈر پہ آ جاتے ہیں۔ تو بلال کہتا ہے ہمیں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں؟ تو عائزہ کہتی ہے چھی کتنی گندی سوچ ہے آپ کی، دیکھیے چھوڑیے ہمیں ورنہ۔ تو بلال کہتا ہے ورنہ کیا؟ عائزہ کہتی ہے ورنہ ہم چلائیں گے۔ تو پھر بلال ہنستا ہے، وہ کہتا ہے چلائیے نا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اسے نیچے کر دیتا ہے، خود اوپر آ جاتا ہے اور ہلکے سے اس کے گال پر کس کر دیتا ہے۔ تو عائزہ اسے ہٹاتی، پیچھے دھکا دیتی کہ ہٹیے دور، اور اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تو بلال ہنستا ہے ارے ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں، ہمیں تو ساتھ لے جائیے۔ اور وہ اٹھ کے اپنے کپڑے ٹھیک کرتا ہے